الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ توحید مطلق اللہ رب العزت کی بڑائی، بزرگی، تعظیم، تسبیح، قرآن مجید کا بار بار آنے والا یہ ایک موضوع ہے۔ توحید کے جو تفصیلات ہیں اس میں ہم ظاہر ابھی تک نہیں گئے ہیں، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کی کئی ساری تفصیلات کو شاید ہمیں اسکپ کر کے بعض دوسرے موضوعات تک جانا پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی تو ان موضوعات کو ہم زیادہ تفصیل میں جا کر کریں گے۔ تو ایک تو ہے قرآن مجید کے اندر توحید کا وہ بیان جو کسی خاص توحید کے مسئلے کو، توحید کے کسی خاص شعبے کو، توحید کے کسی خاص پہلو کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ توکل کے معنی میں ہے، مناسک کے معنی میں یہ جو عبادات ہوتی ہیں، یہ شعائر کے معنی میں جو اللہ رب العزت کی عبادت میں وحدانیت کو قائم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کسی کا قانون نہیں، کسی کی اطاعت نہیں، کسی کا حکم نہیں، دستور نہیں، سوائے اللہ رب العزت کے، یا ربوبیت کا مسئلہ ہے، یا توکل کا مسئلہ ہے، یا خوف کا مسئلہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ توحید کے مختلف جوانب ہیں۔ تو آگے چل کر وہ ہم ایک ایک موضوع کو بھی دیکھیں گے۔ وہ یہ ہے کہ شاید یہ اس بار کی سیریز میں ہم نہ کر سکیں، لیکن ایک ہے کہ قرآن مجید میں عمومی طور پر مطلق توحید کا اللہ رب العزت کے لیے ذکر آنا، اس میں سب اصناف مقصود ہوتی ہیں خود بخود ہی۔ اس میں یہ شاعر بھی ہیں، مناسک بھی ہیں، توکل بھی ہے، خوف بھی ہے، محبت بھی ہے، اس میں اطاعت بھی ہے، بندگی بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، ولا بھی ہے، برا بھی ہے، دوستی بھی، دشمنی بھی، اجتماعیت کے بہت سارے مسئلے جو توحید سے منسلک ہیں، وہ سارے کے سارے طب ہے کہ وہ آتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے خود بخود اس میں درج ہوتے ہیں۔ تو عمومی طور پر قرآن مجید کا یہ جو بار بار پلٹ کر موضوع آنے والا ہے کہ جی ایک عمومی توحید کو بار بار بیان کیا جائے، پھر توحید کے کچھ خصوصی جوانب کو جہاں ضرورت ہو، جہاں کوئی نقص دیکھے، جہاں کوئی صورتحال بنی ہو، جہاں شان نزول حالات ایسے ہوں، تو اس پر پھر توحید کے اس خصوصی پہلو پر زور دے دیا جاتا ہے، اور اس پر کوئی بعض اوقات چوٹ بھی لگائی جاتی ہے، سرزنش بھی کی جاتی ہے، جھنجھوڑا بھی جاتا ہے، وعیدیں بھی سنائی جاتی ہیں۔ وعیدوں کا مطلب ہے وارننگز، اور دنیاوی یا اخروی عذاب کی بھی پھر وہاں پر بات کی جاتی ہے۔ تو یہ چند ایک مقامات ہم یہاں پر دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی ایک یہ بات کرتے چلیں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا جو ہے وہ قلوب العباد میں، اور حتیٰ کہ اسلامی ماحول اور اسلامی معاشرے، اسلامی سوسائٹی، اسلامی اجتماعیت میں اللہ رب العزت کی تعظیم کا مرکزی حیثیت رکھنا، یہ بہت ہی اہم ہے۔ قرآن مجید کو آپ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، جب بھی بات ہوتی ہے، کوئی گفتگو ہو، پہلے اللہ کی تعریف کی جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے، اس کی وحدانیت بیان کی جاتی ہے، اس کی عظمت کا بیان ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر اس کی نمائندگی کرنے والا، کیونکہ اس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، قیامت کے روز انشاءاللہ ہم میں سے جس کی قسمت ہوگی وہ دیکھے گا۔ تو البتہ یہ ہے کہ اس کو کیونکہ کسی نے نہیں دیکھا ہے، تو اس کی نمائندگی کرنے والا، اس کی وحی لے کر آیا ہوا وہ ایک پیغمبر جس کی سچائی پر پورے کے پورے اس دین کا اور خود اللہ رب العزت کی عبادت کا انحصار ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر درود، سلام، اور ان کی مطاع ہونے کی حیثیت، مطاع کا مطلب پیشوا، مطاع کا مطلب جس کی مطلق اطاعت کی جائے گی، تو یہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی یہ جو حیثیت ہے، جو کہ اصل میں شہادتین ہی کے اندر بیان ہو جاتی ہے۔ تو کوئی خطبہ ہے، کوئی تقریر ہے، کوئی گفتگو ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء، اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیجئے کہ بعد کے جتنے علماء، بزرگ، فقہا، واعظ، محدث، داعی، مصلح، جتنے بھی لوگ آئے ہیں، ان میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ رب العزت کی توحید کو ایک مرکزی حقیقت کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہم
صدیوں تک اس بات سے ہم واقف نہیں تھے. ہمارے خلفاء بعض بڑے بڑے ظالم بھی رہے ہیں، آپ کو علم ہے، بدعمل بھی خاصے رہے ہیں، فاسق فاجر بھی ان میں سے کئی سارے ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا وہ ہر اس کے بعد جناب مطلب ہمارا ملک زندہ باد، ہمارا وطن زندہ باد، ہماری وہ ان چیز سے واقف ہی نہیں رہے. ہمارے گناہگار سے گناہگار شخص کے منہ پر کبھی یہ نہیں آیا کہ جی وہ وطن کی جائے، ملک کی جائے، دھرتی کی جائے. کہاں سے آگے بھائی یہ ساری چیزیں؟ مطلب وہ بات ہوگی اشہد ان لا الہ الا اللہ ہر خطبہ، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اب اللہ تعالیٰ کی تعظیم، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، پھر کتاب کی آئینی حیثیت. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارا دستور تھا نا اصل میں. مطلب کہتے ہیں کہ وہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ وہ دستور کی تفصیلات ہوتی ہیں، وہ تو لمبی چوڑی ہوتی ہیں. جو تفصیل بہت جو ایک مختصر دستور ہوتا ہے وہ چند جملوں میں آ جاتا ہے. تو وہ ہمارا یہ دستور ہوتا تھا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، اس کے بعد شہادتیں، اس کے بعد یہ اما بعد فإن خیر الحدیث، حتیٰ کہ وہ شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. یہ جو خطبہ ہے نا جس کو آپ خطبہ حاجت کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہم گفتگو نہیں کرتے تھے مگر اس کا بیان کرتے. ہمارا نکاح ہوتا ہے، اس کے اندر مطلب یہ ہمارا دستور بیان ہوتا ہے. یہ ہمارا فخر بھی ہے، یہ ہماری اجتماعیت بھی ہے، یہ ہماری ساکھ بھی ہے، یہ ہماری عزت بھی ہے، ہماری آبرو بھی ہے، ہماری ہستی بھی ہے، سارا کچھ ہے. مطلب یہ دھرتیاں، یہ قومیتیں، یہ وطنیتیں، یہ سرحدیں، یہ مطلب ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی مطلب ہے کہ وہ ہر قوم کے جو ہے وہ بانی مؤسس، مطلب کیا حیثیت ہے ان لوگوں کی. تو یہ جو چیز ہے کہ بار بار کا مسلمان کا موضوع، مطلب جب یہ ہر چند ساعت کے بعد تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی ایک للکار لگتی ہے. ہر ممبر مطلب مینار گونج پڑتے ہیں. اگر آپ صرف تھوڑا سا سمجھ لیں، ذرا صرف اذان ہی کا مطلب اگر آپ سمجھ لیں، سوچتا نہیں ہے کوئی بندہ کہ ہر چند ساعت کے بعد اس معاشرے کا ایک بندہ، کبھی تو وہ زمانہ تھا نا کہ اوپر چڑھ کے ابھی اسپیکر آ گئے تو لوگ، ورنہ یہ تھا کہ مینار بنیادی طور پر یہ جو میناروں کی جو وجہ ہے کیوں بنے ہیں مینار یہ اونچے، تو وہ یہ ہوتا تھا کہ مؤذن جو ہے وہ اونچا جا کر وہاں پر چڑھ کر تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کرتا ہے. اور پھر پورا معاشرہ، سنت کیا ہے کہ وہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے اذان کی صورت میں، تو سارا معاشرہ اس کے ساتھ کہتا ہے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. جب تم مؤذن کو اذان دیتے سنو تو اس کے ساتھ وہ الفاظ تم بھی دہراتے جاؤ. تو یعنی پورا معاشرہ مل کر ورد کرنے لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا، اس کی عظمت کا، اس کی توحید کا. اور اس کے بعد پھر وہ سب مل کر اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس کے گھر میں اکٹھے ہو کے واپس آتے ہیں، اپنے کام دھندے میں مصروف ہوتے ہیں. چند مطلب 2 گھنٹے کے بعد، کبھی 1.5 گھنٹے کے بعد، کبھی 3 گھنٹے کے بعد تو وہ پھر وہ عمل ہوتا ہے. اور یہ مسلسل عمل یہ چلتا ہے. تو یہ صرف یہ اندازہ کرنے کے لیے قرآن مجید کو بھی جب آپ پڑھتے ہیں نا، ایک تو یہی ہے کہ وہ معاشرے سے کٹ کر قرآن مجید کو پڑھنا، یہ جو کاروبار ریاست ہے اس سے ہٹ کر قرآن مجید پڑھنا. وہاں کیا میں نا آپ کو نظر آئے گا اللہ اکبر کا کیا مطلب ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو یہ تو مطلب ہے کہ وہی ہے نا کہ وہ چند چیزوں میں مذہب کو بھگتانا، مطلب اصل میں تو وہ ہے، وہ ایک مینٹیلٹی ہے خاص. اس نے جتنا نقصان پہنچایا خود ہمارے قرآن پڑھنے کو، ہمارے توحید کے بیان کو، ہر چیز کو جو ہے نا وہ مذہب کی ایک چھوٹی سی جو ہے وہ تنگ سی دنیا اس کے اندر وہ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیں فارغ کر دیا. تو اللہ رب العزت کی بندگی، عبادت ایک وسیع تر معنی میں، اور اس کی تعظیم ایک وسیع تر معنی میں، تو یہ توحید ہی ہے. اور یہ مطلب حاوی ہو جاتا ہے انسان کے ذہن پر، انسان کے قلب و شعور پر. اور یہ وہ صبغت اللہ ہے کہ حقیقت یہ کہ اس بنیاد پر جب آپ معاشرے کو تربیت دیتے ہیں تو وہ پھر ایک اور ہوتا ہے، پھر اس میں کسی کی بڑائی نہیں چلتی، کسی کی جو ہے نا وہ حیثیت اس کے اندر نہیں چلتی. حتیٰ کہ پھر اس معاشرے کے جو فاسق فاجر بھی ہوتے ہیں نا، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا ہی دم بھرتے ہیں، صبح و شام کسی کی اور حیثیت نہیں رہتی. حتیٰ کہ جو منافقین ہیں اس معاشرے کے، وہ تک بھی کسی اور کی جے نہیں بولتے، ہمت ہی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہوتی ہے. تو بہرحال یہ کہنے کا مطلب تھا کہ توحید کا جو ہے
وہ مرکزی ترین مطلب انسان کے وجود میں مرکزی ترین حیثیت کا حامل ہونا اور مرکزی ہے جو اس کی جو مقام ہے اس پر اس کا قابض ہونا یہ ضروری ہوتا ہے۔ سورۃ صافات ان الہکم لواحد، دیکھو تمہارا جو معبود ہے، تمہارا جو مطلوب اور مقصود ہے وہ ایک ہی ہے، مطلب کئی سارے نہیں ہیں۔ تو الہ وہ ہوتا ہے جس کی ہیبت دل کے اوپر بیٹھی ہوئی ہو، یہ الہ کے معنی میں سے ہیں۔ الہ وہ ہستی جس کی ہیبت دل پر بیٹھی ہوئی ہو، جس کا خوف دل پر بیٹھا ہوا ہو، دھاک بیٹھی ہوئی ہو، محبت سب سے بڑھ کر اس کے ساتھ ہو، اور جس پر سے سب امیدیں ہوں، سب اس سے مانگا جائے، سب اس کو دیا جائے، اور مطلق اس کی اطاعت کا دم بھرا جائے۔ تو مطلب یہ الہ ہے۔ دیکھو تمہارا یہ الہ ایک ہی ہے، رب السماوات، اور وہ کیا مطلب وہ تو کوئی مذہبی قسم کا خدا نہیں ہے، وہ جو ایسا وہ مذہبی سے بنایا رب السماوات، یہ جتنے آسمان تم دیکھتے ہو ساروں کا مالک وہ ہے، والارض، اور زمین کا، وما بینہما، ان کے مابین جو کچھ ہے، ورب المشارق، اور جتنے ہورائزنز ہیں، ٹھیک ہے، جتنے آفاق ہیں، سب کا خدا، سب کا مالک، سب کا پروردگار وہ ہے۔ مطلب ایک وہ چھوٹی ہستی ہے جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں۔ یہ تو بدبخت اہل زمین ہے نا کہ جو اس کی یہاں پر اس کی شان کو گھٹا دیتے ہیں اور اس کو کسی چند اعمال کے اندر بھگتا کر فارغ کرتے ہیں، وہ جو اس کا دم بھی بھرتے ہیں۔ تو سورۃ زخرف میں مضمون آتا ہے تسبیح کی صورت میں، سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، پاک ہے رب السماوات والارض، اور عرش کا مالک، ان تمام اوصاف سے جن کو یہ لوگ اس کے لیے بیان کرتے ہیں۔ اب یہ تسبیح جو ہے وہ دراصل ان تمام باطل تصورات جو اہل زمین کے جاہلوں نے، مشرکوں نے، بدبختوں نے، بد زبانوں، گستاخوں نے جتنے غلط باطل تصورات اس کے بارے میں قائم کر لیے ہیں، توحید یہ ہے کہ ان سب کا انکار کیا جائے، ان سب کی نفی کی جائے۔ مطلب آپ تو یہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ بین المذاہب ہم آہنگی، یہ ہارمنی، انٹرفیتھ ہارمنی، وہ کہتے ہیں کہ یہ بار بار میں ان کے کلام کی نفی کرتا ہوں، میرے اس مالک، پروردگار، آسمان زمین کے مالک کے بارے میں یہ جو بیہودہ لغو قسم کے تصورات ان مذاہب نے، ان ملتوں نے، ان فلسفوں نے قائم کر لیے ہوئے ہیں، میں اس کی وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے میں ان سب تصورات کا بطلان کرتا ہوں، ان سب کا انکار کرتا ہوں، اور یہ بطلان کرنا اور انکار کرنا میری تسبیح ہے اللہ رب العزت کے لیے۔ اور یہ تسبیح جو ہے توحید کا مرکزی ترین اور بنیادی ترین موضوع ہے۔ اسی صورت زخرف میں ہی جو ہے وہ یہ سلسلہ چلتا ہے، یہ آیت نمبر 82 ہے۔ آگے فذرہم یخوضوا ویلعبوا، یہ جو سب بد زبان، بدبخت، باطل تصورات رکھتے ہوئے ان کو چھوڑ دو، یہ جو اپنے کھیل میں لگے ہوئے ہیں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہ جب تک وہ اس دن کو نہ پہنچ لیں جو ان کے لیے ایک مطلب مقرر کر رکھا گیا ہے۔ تو آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہی ہے الہ، وہی ہے معبود آسمانوں میں اور وہی ہے معبود زمین میں۔ تو مطلب ہے کہ جس کو فرشتے پوجتے ہیں زمین میں، اسی کو انسانوں نے پوجنا ہے، وہ العزیز الحکیم۔ اگر فرمایا وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بابرکت ہے، برگزیدہ ہے، اونچا ہے، بڑا، جو جس کی بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں اور اس کے مابین جو کچھ ہے۔ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو لوٹ کر بھی اس کی جانب جانا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے بے شمار پہلوؤں سے مطلب اللہ رب العزت کی جو توحید ہے اس کی مرکزیت وہ دہرائی جا رہی ہے مسلمان کے ذہن میں۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اور اس کے علاوہ جتنی ہستیاں پوجی جاتی ہیں ان میں سے کوئی شفاعت کا مالک نہیں ہے۔ شفاعت کیا ہے کہ یہ اختیار رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کو کوئی آدمی چھڑوا لے، یہ کسی کوئی اس کا مالک نہیں ہے۔ الا من شہد بالحق، سوائے اس کے کہ جس نے شہادت دے دی ہو اس حق کی۔ اس کی تفسیر میں علماء نے کہا یہاں حق سے مراد ہے لا الہ الا اللہ،
حق سے مراد توحید ہے۔ وہم یعلمون، اس حال میں کہ انہوں نے جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر توحید کی شہادت دی ہو تو اس صورت میں کسی کو شفاعت مل سکتی ہے اللہ رب العزت کے ہاں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جب تم ان سے پوچھو، اگر تم ان سے کبھی پوچھو کہ تمہیں پیدا کیا کس نے کیا ہے، وہ جو اس نے آپ بھی بات کرے تمہارا خالق کون ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جب سے کہیں گے اللہ۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو یہ بھٹکے کہاں پھرتے ہیں، کیا مراد ہے اس کی کہ یہ چیز تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ تم یہ تسلیم کرتے ہو، جھگڑا کہاں ہے؟ جھگڑا اس چیز میں ہے کہ جب وہ پیدا کرنے والا ہے تو عبادت، اطاعت، فرما برداری اس کی ہوگی۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ اس حوالے سے ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں سورۃ زخرف یہاں پر جو ہے وہ تقریباً ختم ہو جاتی ہے، بالکل آخری آیات ہیں، بہت ہی متعدد جوانب سے توحید کا بیان سورۃ زخرف کے اس مقام میں لے آیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ میں آیت الکرسی توحید کا بہت خوبصورت اور جامع بیان ہے۔ مطلب ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اس کی پوری تفصیل میں جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے بعض نو مسلم جن لوگوں نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا، وہ کہتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ یہ جو گریک میتھولوجی ہے جس میں انہوں نے وہ کل بھی ہم بات کر رہے تھے، وہ خداؤں کے خاندان ہوتے ہیں اور خداؤں کی عجیب و غریب کوڑ مغز قسم کے خدا، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ان میں ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آیت الکرسی تو خاص طور پر گریک میتھولوجی کے جو شرک ہے اس کو سامنے رکھ کر شاید نازل کی گئی ہے۔ تو یہ اصل میں جو بندہ ویسٹ سے آتا ہے تو اس نے کیونکہ وہ پڑھا ہوتا ہے خداؤں کا تصور، تو اللہ رب العزت کی وحدانی، اللہ لا الہ الا ہو، ہم نے الہ کی کا معنی ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کر دیے، الحی القیوم، جو زندہ ہے، مطلق زندگی اس کی ہے، اور قیوم ہے جو ہر چیز کو تھامے ہوئے، آسمان اور زمین کو، اکیلا تنہا اپنی قوت سے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، کوئی غفلت اور اس پر کوئی ایسا لمحہ کہ جس میں وہ کائنات کے علم سے، کائنات کے معاملات سے وہ ناواقف ہو، اس پر نہیں آتا ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پوری آسمان اور زمین یہ اس کی جاگیر ہے۔ یہ جتنے یہاں فرعون بنے پھرتے ہیں، یہ جتنے یہاں پوجے جاتے ہیں، یہ سب کے سب وہ جیسے کہتے ہیں نا، یہ انکروچمنٹس ہیں، یہ تجاوزات ہیں جن کو کہ اس کو جاننے والے لوگ، جو اس کو جانتا ہے اس کو بالکل ہٹا دیتا ہے، عبادت کے مرتبے سے، معبودیت کے مرتبے سے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، آخرت جو ہے کون ہے کس کی یہ حیثیت ہے کہ وہ اس کے سامنے لب ہلا لے شفاعت کے لیے مگر اس کے اذن سے ہی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور وہ مطلق علم رکھتا ہے انسانوں کا، جو کچھ ان کے آگے ہے، جو کچھ پیچھے گزر چکا ہے، وہ سب کی سب جو ٹائم کی جو جتنی جہتیں ہیں وہ ان کا واقف حال صرف وہی ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ وہی جو میتھولوجی ہے کہ انسان جو ہے وہ جا کر جو خدا کی خصوصی تھی نا کوئی وہ ٹیریٹری، اس میں اس نے اپنی ایک چیز چھپا کے رکھی ہوئی تھی، اس کا نام تھا علم، وہ کو آگ تھی، وہ علم کی آگ تھی۔ تو انسان نے کہا کہ یہ خدا جو ہے نا یہ پوری کائنات پر فرمانروائی کرتا ہے، تو یہ اس چیز کے دم سے کرتا ہے، وہ چرا لو۔ تو ایک وقت میں جب وہ خدا غافل تھا، اندازہ کر لیجیے نا جہالت کا، جب وہ خدا جو ہے وہ اس وقت جو ہے پتہ نہیں مصروف تھا یا وہ تھا، تو انسان جو ہے نا اس نے جا کر وہ چرا لیا، خدا نے پھر بہت اس پہ اس سے ہوا، اس کو جنت سے بھی نکال دیا۔ مطلب ان کے یہ بھی ہے کہ جو جنت سے نکالا اس وجہ سے کہ انسان نے علم کو جو ہے وہ چرا لیا تھا خدا سے۔ مطلب اب اسلامی وہ دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ اس انسان کو مرتبہ دلایا ہے علم کے ذریعے سے خدا نے، اور یہ کہتا ہے کہ وہ جو مطلق علم اور دانائی کا مالک تھا اس کو غافل پا کر اس سے اس کی وہ اخص الخاص جو تھی نا اس کا جو ایسٹ وہ لے اڑائی انسان۔ اب خدا جو ہے وہ پچھتا رہا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، اور اس انسان نے کر دیا، تو اس وجہ سے اس کو جنت ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما، یہ جو علم ہے یہ اس کی خیرات ہے، یہ علم جو ہے علم ہے، تمہیں کچھ نہ کچھ اس نے دے رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے تم یہ جتنے یہاں چوپائے پھرتے ہیں ان سے تم ممیز ہو، تم مطلب تمہاری ایک حیثیت ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ
یہ تم احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم کا مگر اتنا ہی جو وہ اپنی مرضی سے اپنی رحمت سے تمہیں دے دے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی جو ہے وہ اس کی وسعت آسمانوں اور زمین پر ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور ان سب کی حفاظت کرنا اس کو کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو تمہارے ہیں نا، وہ تمہارے کمپیوٹر بھی جواب دے جاتے ہیں ایک وقت میں، وہ سارا کچھ تمہارے سسٹم جو ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں، مطلب اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند ہے اور عظیم ہے۔ آگے آل عمران میں جو ہے وہ اللہ رب العزت کی توحید کا ایک بیان ہے۔ اللہم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ایسے خوبصورت مطلب ہے کہ جیسے نا وہ انسان کے زخموں پر جو ہے نا وہ پھاہے رکھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ کلام اتنا بڑا جو ہے وہ بیان ہے جو انسان اپنے پروردگار کے بارے میں اس کلام کے اندر سنتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ تو بہرحال سورۃ الانعام میں توحید کا خاصا لمبا بیان ہے، بلکہ توحید پر پورا مناظرہ ہے اہل شرک کے ساتھ۔ اس میں ہم صرف یہ دو مقام لے لیتے ہیں۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، ان کو صاف کہہ دو کہ مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں ان ہستیوں، ان جھوٹی باطل ہستیوں کی عبادت کروں کہ جن کو تم لوگ پکارنے میں لگے ہو۔ قل لا اتبع اہواءکم، یہ تمہاری جو اہواء ہیں، جہالتیں ہیں تمہاری، میں تو ان کی پیروی کرنے والا نہیں ہوں، اور اگر میں ایسا کر لوں قد ضللت اذن، تو مجھ سے گمراہ کوئی نہیں ہے، وما انا من المہتدین، تو میں پھر کب ہدایت پا سکتا ہوں۔ اچھا، دوسرا مقام ہے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، صاف اعلان کر دو مجھے تو اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا ہے اس صاف سیدھے راستے کا جو کہ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کی ملت ہے۔ وما کان من المشرکین، اس کے سب سے بڑا جو امتیاز تھا وہ یہ تھا کہ ابراہیم مشرکوں سے کچھ لینا دینا نہیں رکھتا تھا۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، صاف کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وبذالک امرت، میں اسی بات کا ہی مامور رکھا گیا ہوں، وانا اول المسلمین، اور سب سے بڑھ کر اس انداز میں اس کے آگے جھکنے والا میں ہوتا ہوں۔ تو آپ یہ دیکھ لیجیے کہ کتنا جامع قسم کا جھکنا ہے، کتنا جامع قسم کا یہ اطاعت اور فرما برداری ہے اللہ رب العزت کی۔ میرا خیال ہے کہ ہم اسی پہ کر لیتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا وہ دیکھ لیجئے سورۃ النمل کا ایک مقام ہے، یہ آیات آپ کو ہم نے دے دی ہیں تو آپ ان پہ کر لیجئے۔ سورۃ قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد الگ سے بیان ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ مسلمان جو ہے اپنے دن کا آغاز یہ فجر کی سنتوں سے کرتا ہے، ان دو سورتوں سے۔ لیکن سورۃ النمل میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ توحید کا بیان ہد سے کروایا جاتا ہے۔ مطلب یہ حیرت کی بات ہے کہ مطلب عام آدمی اس کو پڑھتا ہے تھوڑا سا تعجب بھی کرتا ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ وہ ہد سے بھی یوں نہیں بیان کروایا گیا، بلکہ وہ اپنا ایک آنکھوں دیکھا ایک حال بیان کر رہا ہے کہ میں نے ایک بی بی کو دیکھا اور اس کی پوری قوم کو دیکھا، وجدتها وقومها يسجدون للشمس، میں نے دیکھا ساری وہ قوم سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ یعنی ہد حیران ہو رہا ہے، مطلب یہ ہے توحید کی آفاقیت، اصل میں یہ ہے توحید کی عالمیت، ٹھیک ہے، یونیورسلٹی جو توحید کی ہے کہ ایک پرندہ تک جو ہے وہ حیران پریشان ہو رہا ہے اور اس چیز کو وہ ہضم نہیں کر رہا ہے کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ سارے سورج کو جس کو وہ دیوتا کہتے ہیں اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو آگے جا کے پھر جو ہے نا وہ پورا وہ کر رہا ہے کہ اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبء فی السماء، ان کو اتنی توفیق نہ ہوئی، ان کو اتنی ہدایت نہ ہوئی کہ یہ سجدہ کریں اس خدا کو جو ہر غیب کا عالم ہے اور ہر چھپی بات کو نکال لاتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو جو تم کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا ہو، نے اللہ تو وہ ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، رب العرش العظیم، بڑے عرش کا مالک ہے۔ تو یہ ہد کی زبان سے توحید کا یہ بیان کروایا جاتا ہے۔ اور ویسے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس جگہ پر سجدہ تلاوت بھی ہے،
یعنی توحید کی مطلب ہے جیسے کہتے ہیں نا کلائمیکس آتا ہے تو وہاں پر سجدہ تلاوت بھی آ جاتا ہے. تو اب توحید کو بے شمار جوانب سے بیان کیا جاتا ہے. تو یہ مطلق توحید ہے. ابھی ہم نے توحید کی جو اقسام وغیرہ ہیں ان سے متعلق آیات نہیں لی ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.